بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام کے مشرقی ممالک تتاریوں کی زد میں۔ تتاریوں نے پہلے بخارا کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور اسے بالکل خاک کر دیا۔ شہر کی آبادی میں سے کوئی زندہ نہیں بچا۔ پھر سمرقند کو خاک سیاہ کر دیا اور ساری آبادی کو فنا کی گات اتار دیا۔ یہی حشر عالم اسلام کے نامی گرامی شہروں رے ہمدان، زنجان، گزین، مرو نیشاپور، خوازم کا ہوا۔ خوازم شاہ جو عالم اسلامی کا واحد فرمانروا اور سب سے طاقتور سلطان تھا، تتاریوں کے خوف سے بھاگا پھرتا تھا اور تتاری اس کے تعاقب میں تھے، یہاں تک کہ ایک نامعلوم جزیرے میں اس نے قضا کی۔ خوازم شاہ نے ایران، ترکستان کی اسلامی ریاستوں اور خود مختار حکومتوں کو اپنی شاہی میں ضم کر لیا تھا۔ اس لیے جب انہوں نے تتاریوں کے مقابلے میں شکست کھائی تو پھر ان کا مقابلہ کرنے والا مشرق میں کوئی نہ تھا۔ تتاریوں کی ہیبت اور مسلمانوں کی دہشت کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات ایک تتاری ایک گلی میں گھس جاتا جہاں 100 مسلمان موجود ہوتے، مگر کسی کو مقابلے کی ہمت نہ ہوتی اور وہ ایک ایک کر کے سب کو قتل کر دیتا اور کسی نے ہاتھ تک نہ اٹھایا۔ ایک گھر میں ایک تتاری عورت مرد کے بھیس میں گھس گئی اور تنہا سارے گھر والوں کو قتل کر دیا۔ پھر ایک قیدی کو جو اس کے ساتھ تھا احساس ہوا کہ یہ عورت ہے تو اس نے اسے قتل کیا۔ بعض اوقات تتاری نے کسی مسلمان کو گرفتار کیا اور اسے کہا کہ اس پتھر پر سر رکھ، میں خنجر لا کر تجھے ذبح کروں گا۔ مسلمان سہما پڑا رہا اور بھاگنے کی ہمت نہ ہوئی، یہاں تک کہ وہ شہر سے خنجر لایا اور اس کو ذبح کر دیا۔ تتاری یورش عالم اسلام کے لیے ایک بلائے عظیم تھی جس سے دنیائے اسلام کی چولیں ہل گئیں۔ مسلمان مبہوت و شدید رہ گئے۔ ایک سر سے دوسرے سرے تک حیرت اور یاس کا عالم طاری تھا۔ تتاریوں کو ایک بلائے بے درما سمجھا جاتا تھا، ان کا مقابلہ ناممکن اور ان کی شکست ناقابل قیاس سمجھی جاتی، یہاں تک کہ ضرب المثل کے طور پر یہ فقرہ مشہور تھا، یعنی اگر تم سے کہا جائے کہ تتاریوں کو کہیں شکست ہوئی ہے تو یقین نہ کرنا، جن ملکوں یا شہروں کی طرف ان کا رخ ہو جاتا سمجھ لیا جاتا تھا کہ ان کی شامت آ گئی۔ جان و مال، عزت و آبرو، مساجد، مدارس، کسی کی خیر نہیں تھی۔ تتاریوں کا رخ کرنا بربادی، قتل عام، ذلت و بے آبروئی کا مترادف تھا۔ ایک مرتبہ تقریباً سارا عالم اسلام خصوصاً اس کا مشرقی حصہ اس فتنہ جہاں سوز کی لپیٹ میں آ گیا۔ ملک ہر طرح کے واقعات پڑھتا اور لکھتا ہے، اس کے سامنے قوموں کی بربادی اور ملکوں کی تباہی کے اتنے مناظر گزرتے ہیں کہ اس کی طبیعت بے حس اور اس کا قلم بے درد ہو جاتا ہے۔ لیکن اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ابن اسیر جیسا مورخ جس نے بڑے صبر و تحمل کے ساتھ دنیا کی تاریخ لکھی ہے، اپنی قلبی کیفیت اور تاثر کو چھپا نہیں سکا۔ وہ لکھتا ہے کہ یہ حادثہ اتنا ہولناک اور ناگوار ہے کہ میں کئی برس تک اس پس و پیش میں رہا کہ اس کا ذکر کروں یا نہ کروں۔ اب بھی بڑے تردد و تکلف کے ساتھ اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ واقعہ بھی یہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کی خبر موت سنانا کسی کو آسان ہے اور کسی کا جگر ہے کہ ان کی ذلت و رسوائی کی داستان سنائے۔ کاش میں نہ پیدا ہوا ہوتا، کاش میں اس واقعے سے پہلے مر چکا ہوتا اور بھولا بسرا ہو جاتا۔ لیکن مجھے بعض دوستوں نے اس واقعے کے لکھنے پر آمادہ کیا، پھر بھی مجھے درد تھا، لیکن میں نے دیکھا کہ نہ لکھنے سے کچھ فائدہ نہیں۔ یہ وہ حادثہ عظمی اور مصیبت کبریٰ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں مل سکتی۔ اس واقعے کا تعلق تمام مسلمانوں سے ہے، لیکن خاص طور پر مسلمانوں سے ہے۔ اگر کوئی شخص دعویٰ کرے کہ از آدم تا دم ایسا واقعہ دنیا میں پیش نہیں آیا تو وہ کچھ غلط دعویٰ نہیں ہوگا، اس لیے کہ تاریخوں میں اس واقعے کی پاسنگ بھی کوئی واقعہ نہیں ملتا اور شاید دنیا قیامت تک یاجوج ماجوج کے سوا کبھی ایسا واقعہ نہ دیکھے۔ ان وحشیوں نے کسی پر رحم نہیں کھایا، انہوں نے عورتوں، مردوں اور بچوں کو قتل کیا، عورتوں کے پیٹ چاک کر دیے اور پیٹ کو بچوں کو مار ڈالا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ یہ حادثہ عالمگیر و عالم الشعب تھا، یہ ایک طوفان کی طرح اٹھا اور دیکھتے دیکھتے سارے عالم میں پھیل گیا۔
تنہا عالم اسلام نہیں، اس وقت کی پوری متمدن دنیا تتاریوں کے حملے سے لرزہ براندام تھی۔ جہاں ان کے پہنچنے کے بہت کم امکانات تھے، وہاں بھی دہشت پھیلی ہوئی تھی۔ گبن اپنی مشہور کتاب تاریخ انہدات سقوط روما میں لکھتا ہے، سویڈن کے باشندوں نے روس کے ذریعہ تتاریوں طوفان کی خبر سنی۔ ان پر اتنی دہشت طاری ہوئی کہ ان کے خوف سے اپنے معمول کے مطابق انگلستان سواحل پر شکار کھیلنے کے لیے نہیں نکلے۔ کیمبرج کی تاریخ عہد وسطیٰ کے مصنفوں نے مغلوں کے اس شدید تصادم کو، جس کا محرک چنگیز خان تھا، بڑی خوبی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انسان کی طاقت سے باہر تھا کہ مغلوں کو روک سکیں۔ دہشت و صحرا کے تمام خطروں پر وہ غالب آئے۔ پہاڑ، سمندر، موسمی سختیاں، قحط و وبائیں، کوئی بھی ان کی راہ میں مزاحم نہیں ہو سکا۔ کسی قسم کے خطروں کا انہیں کوئی خوف نہیں تھا۔ کوئی قلعہ ان کے حملے کی تاب نہیں لا سکتا تھا اور رحم کے لیے کسی مظلوم کی فریاد ان پر اثر نہیں کرتی تھی۔ یہاں میدان تاریخ میں ایک نئی طاقت سے واسطہ پڑتا ہے۔ یہ طاقت اور زور ایسا تھا جس نے بہت سے ملکی اور سیاسی قضیوں کا چشم زدن میں فیصلہ کر دیا اور انہیں اس طرح مٹا دیا جیسے آسمان زمین پر گر کر سب چیزوں کو مٹا دے۔ سیاسی قبضے بھی ایسے تھے کہ اگر آفت نازل نہ ہوتی تو آگے چل کر یا تو کسی کے حل کیے وہ حل نہ ہوتے، اور اگر جاری رہتے تو کبھی ختم نہ ہونے نہ جانتے۔ تاریخی عالم میں اس نئی قوت کا ظہور، یعنی ایک شخص واحد کی یہ قابلیت کہ بنی نوع انسان کے تمدن کو بدل دے، چنگیز خان سے شروع ہوا اور اس کے پوتے بلاغ خان پر ختم ہو گئے، جس کے زمانے میں مغلوں کو سالم اور بسیط سلطنت نے تقسیم و تفریق کے آثار ظاہر کرنے شروع کر دیے۔ ایسی طاقت پھر بھی دنیا کی پردہ پر ظاہر نہیں ہوئی۔ سٹوری جاری ہے۔ اللہ حافظ۔